بسم اللہ۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ یہ سورہ عبس کے بعد نازل ہوا ہے۔ اگر انسان قرضدار ہے، معصوم نے فرمایا کہ اسے سورہ قدر کی تلاوت کرنا چاہیے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے گھر سے سفر کے لیے نکل رہا ہے تو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کرے کہ وہ خیریت سے واپس آئے گا۔ اگر کسی کے یہاں ولادت نہ ہو رہی ہو، چھٹے امام نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کے قریب جائے تو اپنا داہنا ہاتھ اس کے ناف کے داہنے قریب رکھے تو 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ جب حمل ٹھہر جائے تو پھر داہنے حصے پہ اپنا ہاتھ رکھے اور 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ راوی نے لکھا کہ جب میں نے یہ عمل کیا اور میں نے جن کو یہ عمل بتایا ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ امام نے بڑھ کر آواز دی کہ جب قبر پہ پانی ڈال دیا جائے تو تم لوگ اکٹھا ہو جاؤ اور چاروں طرف سے اور اس کی قبر پہ اپنے 5 انگلیوں کو جماؤ۔ کیا پڑھو؟ سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ ایک حدیث نے بڑھ کے یہ سہارا دیا کہ جو پڑھے گا سورہ قدر اس کی بھی گناہ معاف، جو دفن ہے اس کی بھی گناہ معاف۔ سارا زور اس پہ بھی ذرا دے دے تو اچھا رہے گا۔ جتنا ہم لوگ سرکولیٹ کرتے ہیں نماز وحشت پڑھ دیجیے گا، وحشت پڑھ، ارے وہیں جتنے ہیں ان کو روکو مت جانے دو۔ کیا کروائیے ان سے؟ سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ کیسے کریں؟ یہ 5 انگلیاں دھسا دو اس کے اندر، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب تک ان انگلیوں کا نشان رہے گا صاحب قبر پہ عذاب نہیں ہوگا۔